السلام علیکم. آج ہم 8ویں جماعت کا 45ویں دن کا کورس مکمل کرنے جا رہے ہیں، یعنی جانچ نمبر 3. اس میں پہلا سوال ہے، ذیل کے سوال پڑھیے، متبادل جوابات میں سے موضوع متبادل کے گرد دائرہ بنائیے. اس میں پہلا سوال ہے، ذیل میں سے کس کے سکے پر شیو پاروتی کی تصویر ہے؟ جواب لکھیں گے حیدر علی. ذیل میں سے بھیلم پنجم راجا کی راجدھانی کون سی ہے؟ جواب لکھیں گے دیوگری. اس کے بعد تیسرا ہے، امرتانوبھو اس گرنتھ کو ذیل میں سے کس نے لکھا؟ یہاں پر آپشن کے اندر سنت تکارام، سنت ایکناتھ، سنت نامدیو اور راجگڑھ لکھا ہوا ہے، لیکن جواب لکھا ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم کو صحیح جواب ہے سنت گیانیشور. آپ لوگوں کو جواب لکھنا پڑے گا یہاں پر سنت گیانیشور. شیواجی مہاراج کا جنم کس قلعے میں ہوا؟ جواب لکھیں گے شیونیری. مجلس دستور ساز کے صدر کون تھے؟ اس میں بھی 4 آپشن دیے ہوئے، لیکن چاروں غلط ہے. اس میں صحیح جواب ہے ڈاکٹر راجندر پرساد. اس میں سردار ولبھ بھائی پٹیل لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہے، درگا بائی دیشمکھ ہے، جی این راؤ ہے، لیکن صحیح جواب نہیں ہے. تو صحیح جواب ہم کو لکھنا ہے ڈاکٹر راجندر پرساد. اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، ذیل کے بیانات صحیح ہے یا غلط لکھیے. آزادی ہو تب ہی جمہوریت پر اثر ہوتی ہے، یہ بیان صحیح ہے. جج کو آسانی کے ساتھ اس کے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں، یہ بیان غلط ہے. جج کو آسانی سے اس کے عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا. سوال نمبر 3 ہے، حکومت کے ذریعے صحت کی بھلائی کے لیے مختلف علاج کی اسکیم پر عمل کیا جاتا ہے، یہ بیان صحیح ہے. ہمیں بے قاعدہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ بیان غلط ہے. ہمیں بے قاعدہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا. سوال نمبر 5 ہے، بالاجی دراصل کون تھا؟ جواب لکھیں گے بالاجی شاہو مہاراج کا پیشوا تھا. سوال نمبر 4 ہے، زمانی خط مکمل کیجیے. اس میں پہلا دیا ہوا ہے 1336 وجے نگر حکومت کا قیام. اب لکھنا ہے ہمارے کو بہمنی سلطنت کا قیام کب ہوا، تو اس میں لکھیں گے 1347. اب 1509 میں کس کا قیام ہوا؟ کرشن دیو رائے کا قیام. اس کے بعد ہے مغلیہ حکومت کا قیام. مغلیہ حکومت کا قیام کب ہوا؟ 1526 میں. اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. کوئی 3 مارکس ہے، اس کے 6، یعنی کہ ہر جواب پہ آپ کو 2 مارکس ملیں گے. پہلا سوال ہے، شیواجی مہاراج میں ویر ماتا جیجا بائی نے کون سی مختلف خوبیاں پیدا کی؟ لکھیے. ویر ماتا جیجا بائی نے شیواجی مہاراج میں صبر، تحمل، سچائی، ذہانت، ہوشیاری، ہمت، بے باکی، اسلحہ کا استعمال، فتح کا عزم اور سوراج کا خواب جیسی خوبیاں پیدا کی. سوال نمبر 2 ہے، سنت کبیر کے بارے میں جو معلومات ہے اس سے لکھیے. سنت کبیر نے زیارت گاہوں، مذہبی عقائد اور مورتی پوجا کو اہمیت نہیں دی. سچائی یعنی حق کو خدا مانا. ذات پات، فرقہ، مذہب وغیرہ کے بھید بھاؤ کو نہیں مانتے تھے. انہوں نے تعلیم دی کہ سب انسان ایک ہیں. ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کی. اگلا سوال ہے، تاریخ کے ماخذوں کی مختلف قسموں کی وضاحت کیجیے. تاریخ کے اہم ماخذ ہیں، 3 ماخذ ہیں. مادی ماخذ، دوسرا ہے تحریری ماخذ، نمبر 3 ہے زبانی ماخذ. مادی ماخذ یعنی پرانے زمانے میں انسانوں کی استعمال کی ہوئی اشیاء سے اس زمانے کے سماج میں باہمی تعلقات کی معلومات حاصل ہوتی ہے. قدیم عمارتوں یا ان کے باقیات کی مدد سے اس عہد کے عوام کی طرز رہائش اور ان کی معاشی حالت کا علم ہوتا ہے. ایسی تمام اشیاء اور عمارتوں یا ان کے باقیات کو تاریخ کے طبعی ماخذ کہتے ہیں. اب لکھیں گے تحریری ماخذ. تحریری ماخذ میں انسانوں نے فن تحریر سے واقفیت ہونے کے بعد اپنے تجربات اور آس پاس پیش آنے والے واقعات کو لکھ کر رکھنا شروع کیا. ان تحریروں سے ہمیں اس عہد کے عوامی زندگی، نظریات و خیالات
تیج، تہوار، کھانے پینے کی چیزوں وغیرہ کی معلومات ملتی ہے۔ ان تمام اشیاء کو تاریخ کے تحریری ماخذ کہتے ہیں۔ اب لکھیں گے زبانی ماخذ۔ زبانی ماخذ میں لکھیں گے عوامی روایات میں اشعار، لوک گیت، لوک کہانی وغیرہ زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے رہے ہیں۔ یہ لکھ کر نہیں رکھے گئے تھے۔ ان کے ذریعے اس عہد کے سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں جیسے خیالات، عقائد اور علوم کی معلومات ہوتی ہے۔ عوامی روایت میں زبانی طور پر محفوظ کی گئی ان اشیاء کو تاریخ کے زبانی ماخذ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے شیواجی مہاراج کی فوج سے متعلق پالیسی واضح کیجیے۔ جواب لکھیں گے شیواجی مہاراج کی فوج میں گھوڑ سوار فوج اور پیدل فوج دو حصے تھے۔ دونوں فوج کے سربراہ کو سرنوبت کہا جاتا تھا۔ پیدل فوج میں حوالدار، جملے دار وغیرہ افسران ہوا کرتے تھے۔ گھوڑ سوار فوج میں دو طرح کے گھوڑ سوار شیلے دار بارگیر ہوتے تھے۔ نیتوجی پالکر، پرتاپ راؤ گرجر، ہمبیر راؤ موہیتے وغیرہ گھوڑ سوار فوج کے مشہور سرنوبت تھے۔ اب سوال نمبر 5 ہے، وضاحت کیجیے۔ اس کے 2 مارکس ملیں گے، دونوں پوائنٹ پر لکھنا ہے۔ دستور میں ہم لکھیں گے دستور ہمارے ملک کا بنیادی اور اعلیٰ ترین قانون ہے۔ دستور کے مقاصد کا تعین کر کے انہیں حاصل کرنے کے لیے تجاویز یعنی لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ ان مقاصد اور تجاویز یعنی لائحہ عمل کی مختصر اور جامع پیشکش ہی تمہید کہلاتی ہے۔ دستور کی تمہید کو دستور کا پیش لفظ یا دستور کا ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیاسی انصاف۔ سیاسی انصاف میں لکھیں گے 18 برس کی عمر مکمل ہونے والے بھارتی شہری کو رائے دہندگی اور حکومتی امور میں شریک ہونے کا حق یعنی سیاسی انصاف کہتے ہیں۔ آپ جغرافیہ کی ایکٹیویٹی یعنی کہ جانچ نمبر 3 حل کریں گے۔ اس کے کل نمبرات ہے 15۔ سوال نمبر 1 ہے خالی جگہ میں قوسین سے مناسب متبادل کا انتخاب کر کے لکھیے۔ الف دیا ہوا ہے، ہوا اور اونچائی پر جانے سے ڈیش ہو جاتی ہے۔ اب اس میں لکھیں گے لطیف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے زمین کا محور جھکا ہوا نہیں ہوتا تو یہاں پر دوسرے نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے زمین کے مختلف ارض البلدی حصوں میں سال بھر آب و ہوا ایک ہی رہتا، یہ جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے ذیل کا جدول مکمل کیجیے۔ ارض البلد، ارض البلد میں دیا ہوا ہے ارض البلد دائروی ہوتے ہیں۔ اب ہم کو طول البلد میں لکھنا ہے۔ طول البلد میں لکھیں گے شمالی اور جنوبی قطب کو جوڑنے والے کھڑے خطوط طول البلد کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر طول البلد میں دیا ہوا ہے ہر طول البلد کی پیمائش یکساں ہوتی ہے۔ اب ہم ارض البلد میں لکھیں گے ارض البلد کے درمیانی فاصلے میں تفاوت نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر ارض البلد میں نمبر 3 پر دیا ہوا ہے 2 متصل ارض البلد کے درمیان ہر جگہ فاصلہ مساوی ہوتا ہے۔ اب ہم طول البلد میں لکھیں گے زمین کی گول حیت ہونے کی وجہ سے خط استوا سے شمال اور جنوب کی جانب ان خطوط کا درمیانی فاصلہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ارض البلد میں نمبر 4 پر دیا ہوا ہے تمام ارض البلد ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم طول البلد میں لکھیں گے تمام طول البلد ایک دوسرے کے متوازی نہیں ہوتے۔ اب سوال نمبر 3 میں درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ دیا ہوا ہے بستی کی قسمیں، یہاں پر صرف ایک تیسرے نمبر پہ دیا ہوا ہے خطی بستی۔ ہم لوگ پہلے نمبر پہ لکھیں گے منتشر بستی، نمبر 2 مرکوز بستی اور نمبر 3 خطی بستی۔ اب اگلا سوال دیا ہوا ہے سوال نمبر 4 الف ہے ذیل کے نقشے کا مشاہدہ کیجیے اور علامات اور نشانات کا اشارہ فہرست تیار کر کے دینا ہے۔ یہاں پر ایک فہرست دی جا رہی ہے، اس کے اندر ہم لوگوں کو چند اہم معلومات دی ہوئی ہے۔ اس میں ضلع کا صدر مقام، اہم مقام، غار، قلعہ، گرم پانی کا چشمہ، ہوائی گزرگاہ کا مرکز، بندرگاہ، قومی شاہراہ اور ذیل کا راستہ وغیرہ دیا ہوا ہے۔ ان کی نشاندہی کرنا ہے، یعنی کہ ریاست مہاراشٹر کا یہ نقشہ ہے۔ اہم سیاحتی مقامات اور آمد رفت کے راستے اس میں بتانا ہے۔
اور یہاں پر ایک اشاریہ دیا جا رہا ہے، اس اشاریے کے ذریعے سے آپ لوگوں کو وہاں پر مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد بے ہے درج ذیل شماریاتی معلومات کی مدد سے کثیر ضلعی ترسیم بنائیے۔ ترسیم کے اوپر 2 مارکس دیے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو ترسیم بنانا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ ترسیم بنائیں گے، کثیر ضلعی ترسیم یعنی 2 ضلعوں کے اوپر ترسیم بنائیں گے۔ اس میں عظم ترین درجہ حرارت کے لیے شیڈڈ ایریا سے دکھایا گیا ہے اور اقل ترین درجہ حرارت کو خالی رکھا گیا ہے۔ اس طرح سے آپ کو ترسیم مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے جغرافیائی وجہ لکھیے کوئی 2۔ ہر جواب کے اوپر 2 مارکس دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے مانسونی خطے میں خصوصاً زراعت کا پیشہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جواب لکھیں گے زراعت کا انحصار بارش پر ہوتا ہے۔ زراعت کے لیے پانی کی ضرورت کو آبپاشی کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، اس لیے جن علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں زراعت کا پیشہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قطبی خطوں میں دونوں نصف قطروں میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ جواب لکھیں۔ دراصل یہ بھی سوال غلط دیا ہوا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے قطبی خطوں میں دونوں نصف کروں میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اصل میں لکھنا چاہیے تھا کہ قطبی خطوں میں دونوں نصف کروں میں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ جواب لکھیں گے قطبی خطوں کی جانب زمین کا حصہ سکڑ جاتا ہے، اس وجہ سے قطبی علاقے کا رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ اس مخصوص شکل کی وجہ سے ہوا کو باہر کی جانب نکلنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ زمین کی سطح پر ہوا سے ہونے والی رگڑ اور زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ان علاقوں کی ہوا باہر کی جانب پھینکی جاتی ہے اور زیر قطبی علاقوں میں ہوا کا دباؤ کا کم پٹا تیار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے مویشی پالنا ہمیشہ زراعت کا تکمیلی پیشہ ہے۔ جواب لکھیں گے کسان سال میں 2 فصلیں حاصل کرتا ہے اور جہاں آبپاشی کی سہولت ہوتی ہے وہاں 2 سے 3 فصلیں بھی حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ بارش کا موسم جون سے ستمبر مہینے تک ہوتا ہے۔ زراعت میں بوائی سے لے کر کٹائی تک کے عرصے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے باقی ماندہ مہینوں میں کسان مویشیوں کے ذریعے اپنا ذریعہ معاش حاصل کرتا ہے، اس لیے مویشی پالنا ہمیشہ زراعت کا تکمیلی پیشہ رہا ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف ہے نقشے کے اجزاء کون سے ہیں؟ نقشے کے اہم اجزاء 3 اجزاء ہیں، دوری، سمت اور علامت۔ بے ہے ہوا کے اجزاء کون سے ہیں؟ جواب لکھیں گے ہوا کے اہم اجزاء نائٹروجن، آکسیجن، آرگن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات وغیرہ ہوا کے اجزاء ہیں۔ جیم ہے علاقائی سیر کے مطالعے کے طریقے کی معلومات لکھیے۔ علاقائی سیر کا مقام کا تعین کرنا، علاقائی سیر کا مقصد طے کرنا، علاقائی سیر کا نظام الاوقات بنانا، علاقائی سیر کی ضروری نقشے، اہم معلومات، اجازت نامے وغیرہ اکٹھا کرنا، علاقائی سیر کے مقاصد اور مقصد کے مطابق سوال نامے تیار کرنا وغیرہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔